درود و سلام سے بات فرماتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں حق ہے، جن کی شان بیان کر رہے ہیں وہ بھی حق ہے. سنیوں کا کام بنتا ہے جب امام کا کلام سنے اور مصطفیٰ کی شان سنے تو بولے سبحان اللہ. جنہوں نے ہاتھ بلند کیے یا اللہ جتنوں کے ہاتھ بلند تھے وہ ہاتھ ہمیشہ تیری بارگاہ میں اٹھتے رہیں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں اٹھتے رہیں. مانگے تو تجھ سے، مانگے تو تیرے حبیب سے. جو بلند ہاتھ کر کے بولے سبحان اللہ وہ ہاتھ غلط سن لو. جو دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھتے رہیں، مانگتے تجھ سے رہیں اور تیرے حبیب کے غلاموں میں بانٹتے رہیں. اپنا والیوم بڑھاؤ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کہتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سب کی جان مصطفیٰ ہے، مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں تاخیر سے آیا، پہلی محفل میں تاخیر ہو گئی. گیا تو ٹائم پہ تھا مگر ان کا ذوق بہت اچھا تھا. مطلب کہ پیسے ویسے نہیں پھینک رہے تھے، سن انسانوں کی طرح اور عاشقوں کی طرح رہے تھے اور ان کو سنانے کا مزہ بھی آ رہا تھا. پھر میں نے بھی مائک نہ چھوڑا اور وہ بھی چاہتے تھے کہ میں نہ چھوڑوں. پھر وہاں سے لیٹ ہوا، پھر یہاں آیا تو یہاں بیان شروع تھا. پھر ایک حادثاتی محفل آ گئی تھی مگر حاضری تھی. مفتی شہزاد احمد نوری صاحب کا حکم تھا، وہاں چلا گیا. اب یہاں آیا ہوں تو اب یہاں پڑھوں گا ایک کلام اور آخر میں منقبت. مگر جتنا پڑھوں گا آپ کو سمجھا دوں گا کہ پڑھا کیا ہے. سمجھ آپ کو آ جائے گی. شعر کہہ کے سمجھا دوں یا آپ میرے اشاروں سے سمجھ جائیں گے کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیر نصیر علیہ رحمت کی تضمین ہے اور میرے امام کا کلام ہے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. پیر نصیر کہتے ہیں مشہور تضمین ہے اور امام کا کلام تو سبحان اللہ. پیر نصیر لکھتے ہیں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، تیرا کوئی
دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ حضور آپ کی توجہ چاہیے اور آپ کی بھی توجہ چاہیے، بولو مل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، پیر نصیر کہتے ہیں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ پھر کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ روتے با تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم ہیں پنجتن کے غلام، ہماری آل بھی ہمارے آباؤ اجداد بھی پنجتن کے غلام، ساؤنڈ بھی پنجتنی ہے، آپ بھی پنجتنی ہو تو پنجتنی بن کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دو فرقیاں، فرقہ نہیں فرقیاں، ان کے عقیدوں کو پیر نصیر کہتے ہیں کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، کون سے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ اب ہے جواب، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ تیرا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم بلندی کیا جانے۔ آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے جیسا کہتے ہو، تم اپنے جیسا کہتے ہو، مصطفیٰ کی شان ہے یہ۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے رب سے کلام کرنے، کوہ طور مکان میں، چوتھا آسمان مکان میں، جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے مکان میں، آقا کہاں گئے؟ لامکا۔ بولو سبحان اللہ۔ سنیو لنگر تے کھم نہ تیز رکھا کرو، بولیا بھی کرو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ لنگر پکایا آپ نے؟ بھئی یہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ان کو چاول ہے یہاں،
چاول ہیں، اب دانے تو گننے سے رہے، مگر آپ کو یہ جو بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ، آپ نے ان کو 2 پلیٹیں دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہم لنگر کی پلیٹ پر نہیں بکتے، ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں پہ بکتے ہیں۔ سنو سبحان، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مصطفیٰ لامکاں سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، کہا آقا انتہا آ گئی بس۔ اور کسی عاشق نے کہا اگر وہاں ہوتے صدیق اکبر۔ آقا نے پوچھا جبریل سے رک کیوں گئے؟ کہا آقا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا نا تو پر جل جائیں گے۔ پروں کی طاقت پتہ کیا ہے؟ پروں کی شان یا جبریل ایک پر کھولیں، کتنے ہزار پر ہیں، ایک کھولیں تو پوری دنیا پر سایہ ہو جائے ایک پر کا، مگر کہتے ہیں جل جائے گا۔ آقا نے فرمایا اچھا تو کوئی خواہش ہو، پھر خواہش بتائی۔ آقا نے پھر رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پھر امام کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پھر پر کو بھی خبر نہ ہو۔ جبریل نے کہا تھا سونے میری ایک عرض ہے، کیا؟ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرنے لگے نا تو پھر جبریل آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لے، بس آپ کی امت پھسلے نہ، جہنم میں نہ گرے، بچ جائے۔ اب یہ تو ہے مصطفیٰ جانے جانا کے غلاموں کی شان، مصطفیٰ لامکاں۔ یہاں مولوی کہتا ہے میرے جیسے، ہمارے جیسے بشر، چپ کر، کہ مصطفیٰ کی شان امام فرماتے ہیں سر لامکاں پہ تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، خسروا ہر شے پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں بابا ایک درخت لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں جو میرا غلام ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگتا ہے، ایک اپنے کو تو ایک باغ بھی نہیں لگوانا، باغ ہاتھ لگوانے اللہ۔ جنت میں محل ہم نے نہیں دیکھا، کیسا ہوگا کیا ہوگا، بس اتنا پتہ ہے حق کی زبان سے حق نکلا ہے تو ہوگا، لگے گا۔ تو جس کا دنیا میں ہو تو وہ پھولے نہیں سماتا، تو جس کا جنت میں ہو اللہ، جس کا دنیا میں ہو تو بابا وہ پھولے نہیں سماتا، تو جس کا جنت میں ہو۔ دیکھا نہیں ہارون الرشید نے زبیدہ کو خریدتے ہوئے حضرت بہلول دانا سے بغداد کی سرزمین پر دریائے دجلہ کے کنارے خریدتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کیسی بے وقوف عورت ہے، یہ مٹی کا گھر بنا رہا ہے چھوٹا سا، اور تو کہتی ہے بابا کیا کرتے ہو؟ تو بابا آگے سے حضرت بہلول دانا کہتے ہیں جنت میں محل بناتا ہوں، بیچتے بھی ہو؟ ہاں۔ کتنے کا؟ آپ کے مطابق 300 روپے کا۔ بادشاہ نے کی بیوی زبیدہ خاتون نے 300 دیے، ہم اپنی زبان میں کہتے اس کو دیے اور لے لیے، اور بادشاہ کہنے لگا بے وقوف ہے، یہ مجذوب ہے جس کے اوپر شریعت بھی نافذ نہیں، تو اس سے لے کر جنت میں مال آ گیا۔ سوچ رہا تھا بادشاہ تھا، وہ عاشقہ تھی، رات کو سو گیا، دیکھا نہیں تھا ابھی تک، رات کو سویا خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، حقیقی کھل گئی، ظاہری آنکھ بند ہو گئی، دل کی آنکھ کھلی، جنت میں ٹہلتا ہے، ٹہلتا ایک محل کے آگے سے گزرا، دیکھتا ہے باہر بیوی کا نام لکھا ہے، اندر جانے لگا، دربان نے روک لیا، بابا کدھر؟ کہنے لگا جنت کا محل ہے، میری جنت ہے، محل میری بیوی کا۔ اس نے کہا یہاں بیوی بوبی کوئی نہیں، اپنا لیا، یہاں بیوی بوبی نہیں، اپنا لیا۔ صبح ہوئی، پھر دریا دجلہ کے کنارے سے گزرا تو حضرت بہلول بیٹھے ہیں، مٹی کا گھر بنا رہے ہیں۔ بابا کیا کرتے ہو؟ جنت میں محل بناتے ہو، بیچتے بھی ہو؟ ہاں نا۔ کتنے کا؟ کل بیوی نے پوچھا تھا، آج بادشاہ خود پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ ابھی تک حضرت بہلول کی آنکھیں تھی نیچے، تھے مجذوب، آنکھیں تھی نیچے، بیچتے بھی ہو؟ بابا نے نیچے سر جھکائے، کہا ہاں نا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اب سننا، کچھ نے لکھا ہے کہ بہت پیسے مانگ لیے، اور کچھ کہتے ہیں آدھی سلطنت مانگ لی۔
تو بادشاہ بپھر کر کہنے لگا بابا کل تو چند روپیوں میں آج اتنے پیسے مانگتے ہو. ابھی تک اللہ کے ولی کی نگاہیں تھی نیچے, اوپر دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے او پگلیا کل دا سودا بن دیکھے دا سی آج تو ویکھ کے آیا ہے. سبحان اللہ. دیکھا ہم نے نہیں جنت میں کتنا بڑا درخت ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بس اتنا پتا ہے کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے, یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں جو درخت لگے گا اس درخت کا اتنا سایہ ہے. اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہلکی آواز نہیں ہونی چاہیے, بس 2 شعر میں نے اس کلام کے پڑھنے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ منقبت اور پھر ختم. الحمدللہ ہم سنی ہیں, پشت در پشت سنی, آنکھ کھولی کان میں قاری غلام مصطفیٰ تبسم صاحب تشریف لائے, درود پڑھ کے کان میں اذان پڑی, سلسلہ چلتا رہا عاشقوں کی زبان سے, اذان سنتے رہے, سرکار کا نام سنتے رہے, پشت در پشت, میں بھی آقا کا غلام, میرے بابا بھی آقا کے غلام, ہماری پشتیں پشت در پشت مصطفیٰ کے غلام. پیر نصیر کہتے ہیں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال, یہی طفلی بچپن, طفل کہتے ہیں بچپنی کو, یہی طفلیوں جوانی کے گزارے مہوسا, اب بوڑھا پہ میں خدا را ہمیں یوں دے سے ناٹا, تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرا تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ پیر نصیر لکھتے ہیں نظر عشاق نبی ہے یہ میرا, حرف غریب منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب, یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب, کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حضرت کا ذوق دیکھتے ہوئے ایک شعر اور پڑھتا ہوں. امام اور پیر نصیر کیا لکھتے ہیں خوب, مجھ سے ناچیز پہ گئے تیری عنایت کتنی عنایت کتنی ہے مصطفیٰ کی, ہم سانس کی صدقہ مصطفیٰ کا ہی لے رہے ہیں. تو نے ہر کام میں کی میری
حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی کہ میں کیا تیرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کہ تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کہ تو کافی ہے اشارہ تیرا تیرا مجھ سے سونا کہ تو کافی ہے اشارہ تیرا ہر مقطع تجھ سے ہر چند کو ہے تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس سے شفاعت کا وسیلہ بھی بقی امام ہے امام اور کس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث اعظم جو میرا شاہ جینا جو میرا میر میرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سلطان نہیں سلطان نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا اور امام فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے قسم کھا کے امام فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے پھر فریاد کو پہنچیں گے پر ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا 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 سنتا ہی نہیں مانگنے والا جلدی جلدی سے بس میلاد کا ایک دو شعر اور اس کے بعد غوث پاک کی منقبت پڑھ کر انشاءاللہ اجازت بس 2-3-4 اشعار پڑھنے ہیں کل ملا کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجازت سلام پڑھیں گے اب آپ کا ذوق ہے اپنا ذوق اپنا تے رانجا میں اعلیٰ حضرت دا پڑھ کے پورا کر لیا ہوں میں 5ویں منزل تو پہلی منزل تے آن لگا اچھا خطاب ہونا سبحان اللہ تو کیونکہ وہ حضرت کہہ کر گئے تھے نا سلام ہوگا تو شاید میں نے کہا مہربانی آپ کی بھی خطاب ہے تو بس میلاد کا کلام ہے کون کون آپ میں سے جتنے غلام بیٹھے ہیں چاہتے تو سارے ہیں مگر پوچھ دوبارہ لیتے ہیں کون کون چاہتا ہے کہ اس کو رنگ لگ جائیں سبحان اللہ سب چاہتے ہیں بھائی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے سبحان اللہ سب چاہتے ہیں کئیوں نے بیچ میں ہاتھ نہیں کھڑے کیے چلو پیچھے والوں کو پتہ چل گیا ہاں جی چاہتے ہو سبحان اللہ بولو بھی تو نا سبحان اللہ پیچھے والے بولے نا سبحان اللہ وہ جو سائڈ پر بھائی بیٹھے ہیں وہ بولے سبحان اللہ
چاہتے ہیں رنگ لگ جائیں تو شاعر نے مشورہ دیا کیا چاہتے ہو گیتا پد گایا کر گیتا پد گایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ گے گیتا پد گایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ گے میلاد بڑھایا کر تینوں رنگ لگ جاڑ گے سرکار کی آمد دیوانوں بولو لہرا کر بولو ذرا اونچی بولو آواز نکالو آقا کی ولادت مرحبا طاقت گایا کر تینوں رنگ لگ جاڑ گے شاعر کہتا ہے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن چم اکھیاں نو لایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ گے چم اکھیاں نو لایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ گے الحمدللہ ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک مصطفیٰ کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں الحمدللہ مانتے ہیں بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ مانتے ہیں مصطفیٰ کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں مولا علی مولا حسین مولا حسن مولا امام علی رضا باقر جعفر و صادق مولا موسیٰ کاظم مولا علی رضا مولا محمد تقی مولا علی نقی امام حسن عسکری امام مہدی 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں بلکہ سنی ہی مانتے ہیں سبحان اللہ ہاں ہاں ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی سب کو مانتے ہیں شاعر نے مشورہ دیا کیا پنج درد گرانے دی بابا حسنین دے نانے دی پنج درد گرانے دی حسنین دے نانے دی چاہتے ہو رنگ لگ جائے گل سنیا سنایا کر گل سنیا سنایا کر تینوں رنگ لگ جاوگے گل سنیا اور گل سنیا سنایا کر تینوں رنگ لگ جان گے میلاد بڑھایا کر تینوں رنگ لگ جان گے اب ہے آپ کے مطلب کا شعر حضرت ان کے مطلب کا شعر ہے کیا الحمدللہ صوفیاء اور بزرگ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہ لگے تکلیف نہ ہو اگر بیمار ہو بھی نہ تو داتا کی چوکھٹ پر چلا جائے جو نمک پڑا ہے اس کی ایک چنڈی بھر کر منہ میں ڈال لے بی پی ہائی نہیں ہوگا بی پی ہائی ہے تو نیچے آ جائے گا اللہ مدینہ رسول میں چلا جائے یہاں شوگر کئیوں کی 200 300 400 500 سے نیچے نہیں آتی مدینہ طیبہ جا کے دبا کے کھجورے کھاتے ہیں ان سے پوچھو حضرت صاحب خیر ہے وہ کہتا ہے ایتھے کچھ نہیں ہوتا اللہ لنگر جو مصطفیٰ کا ہے لنگر داتا کا ہے وہ ہند الولی خواجہ اجمیری کے قدموں میں چلا جائے لنگر پکتا ہے کون کیا ڈال رہا ہے کیسے ڈال رہا ہے مکسر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے مگر جب کھایا جاتا ہے آج تک لوگ تو ہند الولی کے لنگر کو نہیں سمجھ سکے کہ اس میں ہے کیا کیا تو غوث پاک کو کیسے سمجھیں گے سمجھ نہیں آتی کیوں
چاہتے ہو رنگ لگ جائے، کھاتے تو دبا کر ہو مگر اور کھاؤ، اندر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بیماریاں چلے جائیں گی۔ شاعر نے کہا سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، سرکار غوث پاک داتا صاحب خواجہ بابا دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، رج رج کے تو کھایا کرے، رج رج کے تو کھایا کرے، تینوں رنگ لگ جاؤں گے، رج رج کے تو کھایا کرے، تینوں رنگ لگ جاؤں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، خواجہ کی آمد، داتا کی آمد، سہنے کی آمد، آقا کی ارادت مرحبا کی طاقت ہوگی، طاقت گایا تینوں رنگ لگ جاؤں گے۔ آخر میں غوث پاک کی منقبت، غوث پاک کا 11ویں کا مہینہ بھی آنے والا ہے، حضرت آپ دعا فرمائیں۔ ہم نے عرضی ڈالی ہوئی ہے غوث پاک کی بارگاہ میں 11ویں بڑی رات غوث کے قدموں میں منائیں، تو وہ غوث پاک بلاتے ہیں۔ اس سال بھی عرضی ہے، ابھی تک اپروول کا پتہ نہیں چلا کہ اپروول آئی ہے یا نہیں آئی۔ آج مغرب کے بعد کال مجھے آئی تھی کہ آ گئی ہے، وہاں عراق میں جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، تو کل اتوار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شام تک آ جائے، تو حضرت دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا نا جی، انشاءاللہ لگ جائے گا، لگے گا نا؟ چلو ہاتھ اٹھاؤ نا، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ یا اللہ جو ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپروول ڈالی ہوئی ہے ویزا کے لیے، وہ کل لگ جائے، آمین۔ ہم جائیں گے، میں جاؤں گا نا، ساتھ میرے اور بھی احباب ہوں گے، ہم غوث پاک کی 11ویں غوث پاک کا گنبد دیکھ کر دمالے ڈال ڈال کر یہ پڑھیں گے تو میں آپ کو نہیں بھولوں گا، جتنے بیٹھے ہو آپ کا چہرہ یاد رکھوں گا، ساؤنڈ والے بھائی، ان کے ساتھ زلفوں والی سرکار، یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں، حضرت قبلہ قاری صاحب، سب کا سلام غوث پاک کی بارگاہ میں۔ آپ دعا کرو گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ لگے گا نا ویزا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سرکار بزرگ فرماتے ہیں جہاں، ہاں بابا جی بھی جان گے انشاءاللہ۔ پچھلے سال میں ایک جگہ حضرت گیا مارکیٹ میں، توجہ، مارکیٹ میں ایک بندے کے پاس میں گیا، تو وہ ہمارے دوست ہیں، ان سے میں نے کیپ لی کہ غوث پاک کی بارگاہ، میں نے اس کو کہا یار میں غوث پاک کی بارگاہ پانی ہے، تو وہ ملازم تھا، دکان سے باہر آ گیا اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام پیش کرنا اور کہنا غوث پاک سلام اس نے بھیجا ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکتا، مال نہیں ہے اتنا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، تب اے میرا سلام ضرور، اے ضرور کہنا۔ میں نے اس کو کہا بابا تو بات کرتا ہے کہ غوث پاک کی مال نہیں ہے، وہاں مال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بلاوے کی ضرورت ہے، بن بلائے کوئی نہیں جاتا۔ پچھلے سال کرونا تھا، لوگ جاتے نہیں تھے، اب ڈینگی آ گیا، پتہ نہیں ڈینگی کب آئے گا، تو لوگ جا نہیں رہے تھے، بڑے کم لوگ گئے۔ انڈیا اتنا بڑا ہے، وہاں سے صرف 7 لوگ گئے، پاکستان سے تقریباً کو 1500 2000 لوگ گئے، 15 لوگ ہم بھی تھے۔ تو سید خالد جو غوث پاک کے دربار کے غدی نشین ہیں، سید زادے ہیں، انہوں نے ہمارے ایک بزرگ ہیں سائیں غلام محمد سعود سندھ کے ہیں، ان کے ہاں پیغام بھیجا، وہ ان کی خلیفہ بھی ہیں، کہنے لگے میرا پیغام سب کو دے دو کہ اس دفعہ جتنے غوث پاک کی 11ویں پر آئے ہیں یہ غوث پاک کے خاص بلائے ہوئے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ انڈیا سے صرف 7 لوگ آئے اور انگلینڈ سے 2-3 تھے، باقی سب پاکستان سے تھے۔ اللہ۔ تو پھر مجھے یقین ہو گیا انڈیا تو انڈیا، مگر داتا کی نگری سے جو غلام گئے تھے داتا نے بھیجا تھا، سبحان اللہ۔ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، تو غوث پاک سے مانگو، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ 2 شرطیں بلکہ 2 گارنٹیاں غوث پاک نے دی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہو قادری، میرا ہو مرید، بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، مطلب کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر غوث پاک فرماتے ہیں تب تک عبد القادر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنا ایک غلام اپنے ساتھ نہ لے لے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نہیں ہم کو چھوڑیں گے، ہم نے غوث پاک کو کیا چھوڑنا، غوث پاک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں منقبت آپ کے لیے ضرور غوث پاک کے گنبد کے سائے میں پڑھوں گا، سب کا سلام بھی انشاءاللہ، کہ
کہ کرم ہو جائے آئندہ سال یہی سارے ہوں اور غوث پاک کا گنبد ہو اور غوث پاک کے صحن میں بیٹھ کر ہم یہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا بولو ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مرے تو کیا کرو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی بات میرے ذہن میں ابھی القاء ہوئی کہ تب تک ہم ان کا نام نہیں لیتے جب تک وہ اجازت نہ دیں. میں پچھلی محفل میں غوث پاک کی منقبت نہیں پڑھی میں ایسے ہی آ گیا. ہم نام ان کا تب لیتے ہیں جب وہ اجازت دیتے ہیں. تو غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں لکھتے ہیں, آپ کا قصیدہ غوثیہ میں شعرا فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں, کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ تو غوث پاک کرم کر دو نا, یہ آپ کے غلام ہے, بلا لو نا اپنے قدموں میں. پڑھیں گے انشاءاللہ, غوث پاک بلائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے, بلکہ غوث پاک کی بارگاہ سے ہو کر مدینہ طیبہ جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مولا علی کے 11ویں پتر کا نام غوث پاک ہے, 11ویں پشت میں غوث پاک ہے. سنو, ہم غوث پاک کے مرید جب انتقال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ندا دینے والا ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا, منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم. کرنا ہے غوث پاک کی زیارت کرنی ہے تو بولو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اور اگر کوئی روکے تو یہ کرنا ہے, فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے. لوگ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا, لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. غوث پاک کا مرید ہو. مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. پریشان نہیں ہونا, لا تخف بے خوف رہے. کب تک؟ سنو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی ہم غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. آخری شعر اور مقطع لکھتے ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی قادری. کیا جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, بنائے
مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔